جو میرے خیالات تھے اس میں اعتدال آیا. یہ دو تین سمجھ لیجیے مین ٹرننگ پوائنٹس ہیں میری اکیڈمک لائف کے. بولتے ہیں تو سب سے پہلے جس ذات کا نام میرے ذہن میں آتا ہے وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کو اختیار ہے کہ وہ فسخ نکاح کا مطالبہ کرے اور شریعت جو شریعہ کو بھائی نے اسلام قبول کر لیا اسی تفسیر کے سیشن صرف اس نے 25-26 ہی دن سنا تھا وہ تفسیر کا سیشن, اس نے اسلام قبول کیا. اس کی ویڈیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تہمیش خان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے استقبال کرتی ہوں آپ سبھی کا میرے چینل ٹائم ٹاکس میں. آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب, جو کہ ڈائریکٹر اور فاؤنڈر ہیں دارالعلوم آن لائن کے. ساتھ کے ساتھ ہی وہ ایک بہترین استاد ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سینٹر ان یو ایس اے, ابھی وہ شکاگو میں موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پبلک اسپیکر اور رائٹر بھی ہیں. انہوں نے اردو میں ایک بہترین کتاب لکھی جس کا نام تاریخ تجدید دین, اور ڈکشنری بھی انہوں نے ایک پبلش کی ہے جس کا نام ہے القاموس العصری. تو ان کتابوں کو اور اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, یہ ان کی گوگل پر اور PDF پین ڈرائیو میں بھی موجود ہیں. اس کے بعد سر جو ہیں ابھی ہمارے ایک بہترین ٹاک شو چلاتے ہیں جس کا نام ہے سرجیکل اسٹرائک, جس کے وہ خود ہوسٹ ہیں. اور ابھی ایٹ پریزنٹ وہ اس طریقے کے بہت سارے کام کر رہے ہیں. مین کام سر جو انڈیا میں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مائنورٹیز کے لیے, ان کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور ایک اسٹرانگ اسپیک پرسن ہے. تو میں اسی کے ساتھ بلانا چاہتی ہوں ہمارے آج کے اسپیکر یاسر ندیم صاحب کو, تاکہ وہ آئیں اور اپنی زندگی کی کچھ ایسی باتیں شیئر کریں اور اپنے بچپن سے لے کے آج تک کی کچھ ایسی باتیں شیئر کریں جو میں نے ابھی تک ان کے جتنے بھی شوز دیکھے نہیں کیے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کی زندگی کے ساتھ ساتھ اور جو کچھ وہ ابھی ہیں اس میں ہمیں مختصر بتائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. بہت بہت شکریہ مجھے یاد کرنے کا. ویسے میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں اپنی ذاتی زندگی پر روشنی ڈالوں اور اس مقصد سے کہ کچھ لوگ اس سے مستفید ہوں, کیونکہ میری زندگی ایک عام سی زندگی ہے اور میرا بچپن ایک عام سے لڑکوں جیسا بچپن رہا ہے جس میں کھیل بھی تھا, کود بھی تھا اور شرارتیں بھی تھیں, وہ ساری چیزیں تھیں اور پڑھائی سے غفلت بھی تھی. اور پھر ایک وقت آیا کہ پڑھائی میں تھوڑا سا توجہ ماں باپ کی محنتوں کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے محض فضل کی وجہ سے پڑھائی میں توجہ بڑھی. تو یہ یعنی کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں تھی. البتہ اتنا کہوں گا کہ میری زندگی میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں اور جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ. ایک پہلی چیز جو میری زندگی کا سب سے اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے تعلیم کے حوالے سے, وہ ہے اچھے دوست. اگر مجھے معلوم ہے کہ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر آج سے کوئی تقریباً 25 سال پہلے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اچھے دوست میسر نہ ہوتے جو میرے کلاس میٹس تھے, تو شاید میں کبھی پڑھ نہ پاتا. میرے والدین نے بھی کافی کوشش کی, محنتیں کی, میں نے حفظ کر لیا, میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا, لیکن جو کھیل کود کا مزاج تھا وہ باقی رہا. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جمعرات کے دن ظہر کے بعد کلاس گول کر دیتے تھے کھیل کے چکر میں. لیکن پھر اچانک ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھے دوست میسر کرا دیے اور جو پڑھنے میں بہت زیادہ منہمک رہتے تھے, اور ان کے ساتھ صحبت, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے تھوڑا سا پڑھنے میں دل لگنے لگا. اور پھر الحمدللہ 1.5 سال کا عرصہ تھا کہ میں صحیح راستے پر آ گیا. تو اچھے دوستوں کا ہونا اور خراب صحبت سے بچنا یہ انسان کے لیے بے انتہا ضروری ہے. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے اور یہ چیز میں ہر ایک سے جو مجھ سے, خصوصاً میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھ سے ایڈوائس لیتے ہیں, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بری جو نیگیٹو انرجی ہے اس سے فوراً اپنے آپ کو الگ کر لیں اور پازیٹیو انرجی میں آ جائیں. تو پہلا ٹرننگ پوائنٹ یہ رہا. دوسرا ٹرننگ پوائنٹ میری زندگی کا رہا جب میں امریکہ آیا اور یہاں آ کر میں نے کالج میں داخلہ لیا. تو میری عمر شاید اس وقت ایسی رہی ہوگی 22 سال کے قریب, 21-22 سال کا رہا ہوں گا میں. تو اس وقت ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ماحول سے آئے ہیں بالکل جو کنزرویٹو ماحول, اور اس کے بعد ایک بہت ہی اوپن ماحول میں آ گئے کہ جہاں کسی بھی چیز کی کوئی لمیٹیشن ہے ہی نہیں. یعنی وہ مناظر ہمارے سامنے ہیں کہ جن کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے.
تو اس سے دو طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں. ایک ریئیکشن تو نیگیٹو ہوتا ہے, وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ فوراً اپنے اس ماحول کو بھول کر اس نئے ماحول کو اڈاپٹ کرنے لگتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اصل آزادی ہے, میں کہاں پڑا ہوا تھا. اور دوسرا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سخت بن جاتے ہیں اور اس کا یعنی اس کو آپ مکمل اس کی ایک چیز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو میرے اوپر دوسرا ریئیکشن ہوا, وہ یہ کہ میں پہلے کے مقابلے میں جتنا میں دیوبند میں تھا اس سے زیادہ سخت بن گیا جب میں امریکہ میں آیا. یہاں تک کہ یعنی میں نے وہ لباس کالج میں جاتے ہوئے پہنا جو میں نے دیوبند میں نہیں پہنا تھا. یعنی میں امامہ لگا کر پگڑی پہن کر بھی کبھی کبھی کالج جاتا تھا. کالج آئے جی. ہاں, تو بہت سے لوگ ایک دم جب میں کلاس میں داخل ہوتا تھا دیکھتے تھے, اچھا اس وقت جو ہے طالبان کا بالکل عروج تھا, تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈائریکٹ افغانستان سے آیا ہے. لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, اور اس کی وجہ تھی کہ میں اس زندگی کے فیز سے گزر رہا تھا کہ جہاں میرے اوپر جو دوسرا ریئیکشن تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک وہ ریئیکشن ایک ایکسٹریم تھا, لیکن میرے نزدیک وہ پازیٹیو اس معنی کر تھا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو پہلے والا ہوتا, اور پہلے والا ہوتا تو میں ختم ہو چکا تھا. تو یہ ایک یعنی دوسرا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے لائف کا. 2 سال میں اس ماحول میں رہا, اور پھر اس کے بعد تیسرا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ جس چیز نے مجھے پھر واپس اعتدال کے اوپر جو چیز مجھے لے کر آئی, وہ جب میں ملیشیا گیا. ملیشیا میں گیا ہوں 2006 اور کے اینڈ میں. 2007 سے باقاعدہ کلاسز شروع ہوئی, 2009 تک میں ملیشیا میں رہا. وہاں میرے ایک استاد تھے جو دارالعلوم دیوبند کے ہی فاضل ہیں, اور مدینہ یونیورسٹی سے, اور اس کے بعد ام القری یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی, اور پھر وہی میرے سپروائزر تھے وہاں پر. ان کا نام ہے مولانا ابو اللیث خیر آبادی, انڈیا کے ہیں, انڈین اوریجن. تو میں ان کی کلاس میں گیا, تو تقریباً میں 1.5-2 سال ان سے پڑھتا رہا, اور انہوں نے کلاس میں پہلے دن مجھ سے کہ سبھی کلاس میٹ سے یہ کہا کہ بھئی یہ یہاں پر اس طرح کا ماحول نہیں ہے جیسے کہ عام اداروں میں ہوتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کرٹیسائز کیا کریں روز, میں جو بتا رہا ہوں آپ مجھ سے ڈیبیٹ کریں. اچھا, ڈیبیٹ میں تو ہم پہلے سے بہت ماہر تھے, تو ہمیں موقع مل گیا کہ بھائی ان سے تو ڈیبیٹ کرنی ہے. تو تھوڑا سا ایک عمر کا بھی ہوتا ہے کہ بھائی اگر استاد کہہ رہے ہیں کہ ان کو غلط ثابت کرنا ہے تو خوب غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے. لیکن جلد ہی ریئلائز ہو گیا کہ استاد اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو غلط ثابت کیا جائے, بلکہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کریں, گروم کر سکیں, جی, اپنے آپ کو گرو کر سکیں. تو اس چیز نے الحمدللہ بہت پالش کیا, اور بہت سارے جو میرے خیالات تھے اس میں اعتدال آیا. یہ 2-3 سمجھ لیجیے مین ٹرننگ پوائنٹس ہیں میری اکیڈمک لائف کے. تو سر ابھی آپ انڈیا میں تھے اور ایک مدرسے بیک گراؤنڈ سے تھے, آپ امریکہ کیسے پہنچ گئے؟ نہیں, یہ کوئی پلان نہیں تھا, یہ ایک اتفاقی ہے. اس کی وجہ یہ ہے اور پھر آپ وہیں سیٹل ہو گئے؟ ہاں, یہ اتفاقی ہے. وہ یہ کہ میری جو ننیحال ہے پوری, وہ امریکہ میں بہت پہلے سے آباد ہے, اور 1980 سے, ارلی 80 سے. تو ہمارا آنا جانا شروع سے یہاں رہا ہے. اس کے بعد میرا ارادہ یہاں امریکہ میں بسنے کا کبھی نہیں تھا, مجھے امریکہ کبھی پسند نہیں آیا. اس کے بعد بلکہ ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ انڈیا جانا ہے, اور الحمدللہ انڈیا میں ابھی روٹس ہیں, سب کچھ وہیں پر ہے, واپس وہیں جانا ہے. لیکن پھر کچھ حالات پولیٹیکل ایسے ہوتے چلے گئے 2014 کے بعد سے کہ میں یہ سوچنے لگا کہ جس طرح کا ہم کام کرتے ہیں, جس طرح ہم آواز اٹھاتے ہیں, جس آزاد ماحول میں ہم بولتے ہیں, اور جس آزادانہ انداز میں ہم اپنی بات رکھتے ہیں, تو ایک ایسے ملک میں کہ جس ملک کا رخ ڈکٹیٹرشپ کی طرف ہو, اور جہاں بولنے پر پابندی ہو, وہاں سانس لینا اب مشکل ہوگا. اس لیے ہم نے اپنی یہ فیصلہ کر لیا کہ مستقل رہائش اس ملک میں کم سے کم ایسے ماحول میں ناممکن ہے, چونکہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ انسان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اگر وہ رائٹ اس لے لیا جائے اور اس کے اوپر الٹی سیدھی قانونی پابندیاں محض اس لیے لگائی جائیں کہ وہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے اور رسول اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے, تو پھر ایسے ملک میں جانا بالکل مناسب نہیں ہے. بالکل. تو بہت بہترین آپ کی جرنی رہی. اب ہم اپنے سیکنڈ راؤنڈ کی طرف بڑھیں, جس میں میرا آپ سے سب سے پہلا سوال سر یہ ہے کہ جب بھی سکسیس لفظ آپ کے دماغ میں آتا ہے تو کس کی امیج آپ کے ذہن میں بنتی ہے, کس شخص کے بارے میں آپ سوچتے ہیں؟ ویسے تو بہت ساری شخصیات ہیں میری زندگی میں کہہ لیں یا میری نالج میں کہہ لیں کہ جب ہم سکسیس کا لفظ بولتے ہیں تو سب سے پہلے جس ذات کا نام میرے ذہن میں آتا ہے وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, کہ جس مختصر عرصے میں جو موسٹ سکسیسفل ریولوشن دنیا کا ہسٹری کا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, سب سے کم نقصان
کے نتیجے میں. یعنی آپ لاس آف لائف دیکھیں وہ بھی بہت کم ہے, اور ایفرٹ زیادہ ہے, محنت زیادہ ہے, خلوص زیادہ ہے, لیکن لاس آف لائف یا لاس آف پراپرٹی ڈیمیج یہ سب چیزیں بہت کم ہیں. تو بہت ہی نامنل لاس کے نتیجے میں دا موسٹ سکسیسفل ریولیوشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ ہسٹری اس کا جواب دینے سے قاصر ہے. تو سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ہماری ہسٹوریکل فگرز ہیں, لیکن ہم موسٹ ریسنٹ جو ہسٹوریکل فگر دیکھتے ہیں, خصوصاً جس کا میری ذات کے اوپر بڑا امپیکٹ پڑا ہے, اور میری ہی ذات کیا لاکھوں لوگ دنیا میں ان سے مستفید ہوئے ہیں, وہ ہے دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی عمر 32 سال تھی جب انہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کرنے کا ارادہ کیا, اور 49 کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کو صرف تقریباً 17-18 سال ملے اس ادارے کو کی پلاننگ کرنے اور اس ادارے کو قائم کرنے میں. لیکن آج آپ اس ادارے کی سکسیس دیکھیں کہ وہ صرف دیوبند میں نہیں ہے, بلکہ دیوبند اس وقت پوری دنیا میں ہے. جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں بھی دیوبند ہے, اور امریکہ کے ہر شہر میں دیوبند ہے, برطانیہ کے ہر شہر میں دیوبند ہے, یورپ کے آپ کسی بڑے شہر میں چلے جائیں وہاں آپ کو وہی ماڈل ملے گا جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 150 سال پہلے دیا ہے. یہ اگر سکسیس نہیں ہے تو پھر کوئی چیز سکسیس نہیں ہے. بالکل. تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ابھی ہم نے آپ کا سبجیکٹ میٹر دیکھا ہے یوٹیوب پر, گوگل پر, آپ کے ہر جگہ پر آپ کا سبجیکٹ میٹر ہے لبرلزم پر زیادہ تر جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, اور ایتھزم پر. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے اسی سبجیکٹ میٹر کو کیوں چوز کیا, اس فیلڈ کو کیوں چوز کیا؟ یہ فیلڈ بھی کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی کہ میں نے اس کو اس لیے چوز کیا, کوئی حادثہ ہوا تھا, بلکہ جس شخصیت کا میں نے ابھی نام لیا ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ایک تو سکسیس سٹوری یہ ہے کہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا ہے. دوسری ان کی سکسیس سٹوری یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جو اسلامک فلسفی اور علم کلام پر ہیں, اور جن کا جو ان کا سبجیکٹ میٹر ہندوازم, آریہ سماج اور کرسچینٹی اور ساتھ ساتھ ایتھیزم, یہ سارے ان کے سبجیکٹ میٹر ہیں. تو میں نے ان کی کتابوں کو جو پڑھا, میں پہلے ان کی شخصیت سے بہت متاثر تھا, پھر میں نے ان کے لٹریچر کو پڑھا تو یہ چیزیں مجھے اپیل کرنے لگی. اس کے بعد ہوا یہ کہ میں ایک موقع پر کسی یعنی یوٹیوب کے جب سرجیکل اسٹرائک میں نے شروع کیا تو میں نے کچھ لوگوں کو بلایا, اور مجھے لگا کہ یہ لوگ ایتھیسٹ ہیں, اور ان کے جو آرگیومنٹس ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ان کو فریڈم آف ایکسپریشن ایسا لگتا ہے کہ وہ سب سے اہم اور امپورٹنٹ ویلیو ہے انسان کی زندگی کی. خدا سے زیادہ فریڈم آف ایکسپریشن امپورٹنٹ ہے, خدا سے زیادہ انسان کی لبرٹی امپورٹنٹ ہے. تو جب ان چیزوں کو انہوں نے سامنے رکھا تو مجھے لگا کہ اس موضوع کے اوپر کام ہونا چاہیے, چونکہ یہ جو چند چیزیں ہیں یہ ایک انسان کو اس کے دین سے بھٹکا رہی ہیں. اور اگر ہم نے بحیثیت یعنی ہمارا جو تعارف ہے دنیا میں, ہم اپنے آپ کو, میں نہیں کہتا کہ میں عالم دین ہوں, لیکن ہمارا تعارف اس اعتبار سے ہے کہ بھئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ انہوں نے دین پڑھا ہے. اگر ہم لوگ اس میدان میں محنت نہیں کریں گے تو پھر خدا ہم سے پوچھے گا کہ تمہیں اس چیز کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ تم لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتے اور تم نے اس سے غفلت کی. تو یہ احساس تھا جو مجھے کئی مہینوں تک جس نے کھائے رکھا. تو اس موضوع پر الحمدللہ کچھ مطالعہ شروع کیا, کچھ محنت کی, اور اب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم شوز کے ذریعے اور پروگرامز کے ذریعے اس تعلق سے اویئرنیس کرتے ہیں, بلکہ الحمدللہ میں تحافظ الملاحدہ the incoherence of atheists کے نام سے ایک کورس بھی پڑھاتا ہوں, جس کے میرے خیال سے کچھ اسٹوڈنٹس اس وقت جوائن بھی کیے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ اس میں ایک بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی, جس میں ہم ایتھیزم سے ریلیٹڈ مختلف کورسز پر باقاعدہ درس دیتے ہیں, کویشچن آنسر ہوتا ہے, اور طلباء کو جو بیسکس ہے وہاں سے لے کر چلتے ہیں تاکہ ایتھیزم کے خلاف ایک لمبی ٹیم تیار ہو سکے. جی, تو یہ آپ کی بہت اچھی بات رہی کہ جس ریئر ٹاپک پر لوگ بولنا تک پسند نہیں کرتے, ان کو لگتا ہے کہ اگر اس میں گھسیں گے تو شاید انہیں پکڑ لیا جائے گا. آپ نے اس سبجیکٹ کو چنا, آپ نے اس فیلڈ کو چنا. میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی جیسا ہم نے آپ سے سنا کہ دارالعلوم ہر جگہ قائم ہے, چاہے وہ آن لائن موڈ میں ہو چاہے وہ آف لائن موڈ میں ہو. تو ابھی آپ فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہیں دارالعلوم آن لائن کے, تو ہمیں اس کے بارے میں بتائیے, اس میں آپ کیا کیا پڑھاتے ہیں اور کیا بک ہے کیا؟ دارالعلوم آن لائن ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی بھی مدرسہ ہوتا ہے, بس فرق اتنا ہے کہ انڈیا میں بہت سے مدارس ایسے ہیں کہ جن کا کریکولم 8 سال کا ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے. یورپین کنٹریز میں جو مدارس ہیں ان کا کریکولم 6 سال کا ہوتا ہے. تو ہم نے وہی کریکولم لیا ہے 6 سال کا, اور ہم ایسے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں کہ جو ان ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں کہ جہاں علماء نہیں ہیں یا مدارس نہیں ہیں, اور یا پھر یہ کہ وہ ایسی جگہوں میں رہتے ہیں کہ جہاں علماء تو ہیں لیکن اب ان لوگوں کی ایج ایسی نہیں ہے کہ وہ واپس وہ مدرسے جائیں اور 8 سال لگائیں, یہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس اکثر ایسے ہی ہیں جو
ہوم میکرز ہیں, پروفیشنلز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, یہ لوگ عالم کورس کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے دراصل ان کی ضرورت کو سامنے رکھ کر یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا 2009 میں. بالکل, بہت اچھی بات ہے. اب جیسا کہ فیمنزم بھی ایک حصہ ہے اس فیلڈ کا, تو اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ عورتوں کی تعلیم کے لیے اسلام کیا اجازت دیتا ہے اور کیا کہتا ہے عورتوں کی تعلیم کے بارے میں؟ اس کا تعلق فیمنزم سے ہے ہی نہیں, چونکہ فیمنزم ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے جس کو بعد میں سوشل موومنٹ بنا دیا گیا, اور اس کے بعد آج فیمنزم کا مطلب ہے عورت کی بالادستی, عورت کی اس حیثیت سے بالادستی کہ وہ عورت ہے. تو اگر فیمنزم کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مردوں کے اوپر مردوں کی ماتحتی کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم عورتوں کی بالادستی اس لیے چاہتے ہیں چونکہ عورتوں کے اوپر ظلم ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے, سب سے پہلے تو اس نیریٹو کو آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ ہسٹری میں ہمیشہ مردوں نے عورتوں پر ظلم کیا ہے, اور اس ہسٹری میں اسلامک ہسٹری بھی ہے, اس ہسٹری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف بھی آتی ہے. تو آپ پہلے اس چیز کو مانیں گے کہ تمام مردوں نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا ہے. جب آپ نے اس نیریٹو کو تسلیم کر لیا تو آپ یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ چونکہ ظلم ہوا ہے عورتوں پر, لہٰذا عورتوں کو رسپانس کرنے کی اجازت ہے اور وہ مردوں کے اوپر ظلم کر کے ان کو ماتحت کر سکتی ہیں. یہ فنڈامنٹلی غلط ہے, اس لیے فیمنزم کی جسٹیفیکیشن کو کوئی مطلب ہوتا ہی نہیں ہے. اب رہی بات آپ نے کہا عورتوں کی تعلیم, تو عورتوں کی تعلیم کی بات تو یہ ہے کہ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ خذوا نصف دینکم عن حمیرہ, کہ آدھا دین اپنا حمیرہ, یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو نک نیم تھا, حضرت عائشہ کے بارے میں کہا کہ اپنا آدھا دین حضرت عائشہ سے لو. تو جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے دین کا ٹیچر بنا دیا ہو, جس دین میں یہ تصور ہو, اس کے بارے میں یہ سوال کرنا ہی ایک اہم عجیب لگتا ہے کہ یہ دین عورتوں کی تعلیم کی اجازت دیتا ہے یا نہیں. تو لیکن اس کا تعلق فیمنزم سے ہرگز نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو سمجھے پہلے, تبھی ہمیں ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی. ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم اپنی لڑکیوں کو روکیں, انہیں پڑھائی سے دور رکھیں اور انہیں یہ سکھائیں کہ نہیں تمہیں پڑھائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہیں آگے صرف شادی کرنی ہے اور برتن دھونے ہیں اور بس یہی آپ کی زندگی. ابھی ایک عالم دین ہے ماشاء اللہ, بڑا ان کا نام ہے, انگلینڈ میں رہتے ہیں, انڈیا ہی کے ہیں, مولانا ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الوفاء باسماء النساء, 42 والیومز میں ہے وہ کتاب, اور اس میں تقریباً وہ انسائکلوپیڈیا ہے 10,000 ایسی خواتین کا کہ جنہوں نے علم حدیث میں کو اپنی فیلڈ بنایا ہے. تو ایسی 10,000 خواتین کا کی اس میں انٹری ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر 1400 سال میں 1400 سال کے شروع میں بالکل 300-400 سال کے اندر 10,000 ایسی خواتین تھیں جن کو ہم محدثات کہہ سکتے ہیں, تو پھر اس دین کے بارے میں یہ الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عورتوں کو پیچھے کر دیتا ہے یا ان کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتا ہے یا ان کو جاہل رکھنا چاہتا ہے. تو سر سیکولرزم کے اسلام میں کیا حیثیت ہے پھر؟ سیکولرزم کے معنی ہے کہ انسان خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ قانون کیا بننا چاہیے, یعنی ہم زندگی کیسے گزاریں یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا. یہ ہے سیکولرزم. اس میں میری زندگی میں اور میرے معاشرے کی زندگی میں, میری سیاسی زندگی میں خدا کو باہر کر دیا جائے گا. یہ سیکولرزم ہے. تو ایسے سیکولرزم کی اسلام میں کوئی جگہ, کوئی اہمیت بالکل نہیں. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سیکولرزم بھی الگ الگ, چونکہ انسانی تصور کا نتیجہ ہے, انسانی خیال کا نتیجہ ہے, تو جو چیز بھی انسانی خیال کا نتیجہ ہوتی ہے تو اس میں ویریشن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ فرانس کا جو سیکولرزم ہے وہ بے انتہا ہارڈ کور ہے, اس کے ساتھ آپ کسی بھی طریقے سے کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ امریکہ کا سیکولرزم دیکھیں یا انڈیا کا جو سیکولرزم دستور میں لکھا ہوا ہے وہ دیکھیں, نہ یہ کہ جو پریکٹس میں ہے. تو یہ وہ سیکولرزم ہے جن کو ہم سافٹ سیکولرزم کہتے ہیں. میں ہرگز اس کو بھی جسٹیفائی نہیں کرتا ہوں, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں جیسے مسلمان اگر کہیں مائنورٹی میں ہیں تو ان کے پاس سوائے اس کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ کمپرومائز کریں اور اس کے ساتھ مصالحت کر لیں, اس کے ساتھ معاہدہ کر لیں اور کوشش کریں دعوت دین کی کہ اس ملک کی پاپولیشن کو
زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے دین کی دعوت پہنچائیں تاکہ وہ خود ہی اس سیکولرزم کے عفریت سے دستبردار ہو جائے. لیکن جب تک ایسا نہیں ہے تب تک کہ سیکولرزم کے ساتھ مصالحت کرنی ہی پڑے گی، بشرطے کہ وہ سافٹ ہو. اور سافٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی دین کے اوپر چلنے کی مکمل آزادی ہو، اپنے شعار کے اوپر چلنے کی مکمل آزادی ہو. آپ جس انداز سے بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت، اگر آپ فرانس کی سڑک کے اوپر اس انداز سے چلیں گی تو آپ کے اوپر فائن لگا دیا جائے گا اور آپ کو ایکسٹریمسٹ سمجھا جائے گا. اگر آپ ایسے ملک میں رہتی ہیں تو ایسے ملک کے سیکولرزم سے مصالحت ہرگز نہیں کی جا سکتی. تو جب ایسا ملک ہو یا اس طریقے کی چیزیں پریکٹس میں ہو تو ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اس وقت پر؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اگر ایسے ملک میں کوئی رہتا ہے جہاں پر باقاعدہ قانون بنا کر، مثال کے طور پر فرانس ہے، قانون بنا کر یعنی روکا جا رہا ہے کہ لوگ اسلام کے اوپر نہ چلیں. یہ حجاب کا تو مسئلہ ابھی آیا ہے، اس سے بڑا مسئلہ ایک اور آ رہا ہے اور وہ ہے حلال گوشت کا، کہ مسلمانوں کو ابھی مجبور کیا جائے گا کہ وہ حرام ہی کھائیں، حلال چیز ان کو میسر ہی نہ ہو. یہ ساری جب چیزیں ہوں گی تو اب مسلمانوں کے لیے یہی وہ موقع ہے کہ یا تو وہ پھر وہ اسٹرگل کریں جس کو اسی پولیٹیکل انداز سے اپنے حقوق واپس لینے کا. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر ان کو ہجرت کر جانی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی ہے اور اسی لیے کی ہے کہ وہ اپنے دین کے اوپر اور مسلمان اس دین کے اوپر مکہ میں عمل نہیں کر پا رہے تھے. اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. پوڈ کاسٹ بہت اچھا جا رہا ہے، انٹرویو سر کے ساتھ، سر جو باتیں کہہ رہے ہیں ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور اب ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، ہم نے سیکولرزم کی ابھی بات کی، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ ایک سپر ہٹ شو چلا رہے ہیں جس کو آپ لائیو بھی کرتے ہیں فیس بک پر، جس کا نام ہے سرجیکل اسٹرائک. تو سرجیکل اسٹرائک نام ذہن میں کیوں آیا اس ٹاپک کو لے کر، اور یہ ٹاپک ہے کیا؟ آپ اس پر کیا بات کرتے ہیں؟ ہماری آڈینس یہ جاننا چاہتی ہے. آپ نے سوال کیا ہے سرجیکل اسٹرائک کے تعلق سے. 2017 میں انڈیا میں ایک ڈیبیٹ چلی تھی. یہ ڈیبیٹ تھی ٹرپل طلاق پر. ڈیبیٹ اگر یہ اس پر ہوتی کہ بھئی مسلمانوں میں طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، عورتوں پر ظلم بڑھ رہا ہے، اگر یہ ہوتا، اور حالانکہ یہ بھی خلاف حقیقت ہے، تو اور میڈیا میں جس ڈیبیٹ کو چلانے والے جو لوگ ہیں اگر ان کی نیت ٹھیک ہوتی تب تو ہم مان لیتے کہ ہاں بھئی چلو صحیح ہے، ایک پازیٹیو بات ہو رہی ہے. لیکن وہ ٹرپل طلاق کی آڑ میں اسلام کے اوپر دن رات اور کھلم کھلا حملے ہو رہے تھے. شان رسالت میں گستاخیاں اس طریقے سے بڑھ گئی تھی کہ یہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی تھیں. قرآن پر اعتراض، حدیث پر اعتراض، تو یہ سب جاری تھا. اسی وقت یہ ہوا کہ ایک ڈرامہ رچا گیا، میں اس کو ڈرامہ ہی کہتا ہوں، اپنے مورال بوسٹ کرنے کا، جس کو ہم سرجیکل اسٹرائک کے نام سے جانتے ہیں. یہ کوئی پاکستانی نیریٹو نہیں ہے. یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم نے یہ کہہ دیا تو ہم نے انڈیا کے خلاف بات کر دی. یہ کوئی پاکستانی نیریٹو نہیں ہے، بلکہ انڈیا میں ہی کانگریس پارٹی اس کو ڈرامہ کہتی آئی ہے. اور ایک بڑا جو لبرل قسم کے جرنلسٹ ہیں وہ اس چیز کو، اس نیریٹو کو نہیں مانتے. تو بہرحال وہ سرجیکل اسٹرائک ہوئی اور اپنی پیٹھ تھپتھپائی گئی. تو اس وقت یہ نام جو ہے یہ لوگوں کے ذہن میں آیا. یہ ایک آرمی ٹرم ہے کہ سرجیکل اسٹرائک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خاص کسی نشانے کے اوپر، کسی ٹھکانے کے اوپر نشانہ لگائیں اور اپنے مقصد کو اچیو کر کے واپس آ جائیں. تو میں نے اس وجہ سے یہ پروگرام کا نام رکھا، چونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم کسی خاص موضوع کے اوپر کو ٹارگٹ کریں اور اس موضوع کے اوپر جتنے بھی دلائل ہماری طرف سے دیے جا سکتے ہیں وہ دلائل دیں اور اس طریقے سے ہم اپنے نیریٹو کو سامنے رکھیں. تو اس طریقے سے 2017 میں سرجیکل اسٹرائک کا آغاز ہوا اور شروع میں یہ بالکل ویکلی تھا، ہر ویک دوسرے ویک یہ آ جاتا تھا. لیکن میری مصروفیات بھی بڑھ گئیں اور پھر میں نے بھی سوچا کہ اس کو ضرورت کے اعتبار سے کرنا چاہیے. کوئی یعنی ایسا نہ ہو کہ بس ہر ہفتے ہم نے ایک کر لیا، سامنے والا انٹرسٹڈ ہے یا نہیں، ہم اس کو کرتے رہیں لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے. مقصد نہیں ہے، بلکہ حسب ضرورت. اب الحمدللہ اس کے تقریباً 74-75 شوز ہو چکے ہیں اس عرصے میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک لمبے عرصے تک میں نے اس کو پروڈیوس کیا، میں دوسرے کام میں منہمک رہا. لیکن بہرحال یہ شو جاری ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو میں اس کو اس کے اوپر ویڈیوز بناتا ہوں. کیا بات ہوتی ہے اس میں؟ اس وقت دیکھیے اس میں اس کی بھی الگ الگ فیزز ہیں. شروع میں جو اس کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ میڈیا میں جو بات ہو رہی ہے ہم اس پر ریئیکشن دیتے تھے.
تو چاہے وہ آج تک کی کچھ ٹاک شوز ہوں یا زی نیوز کے ٹاک شوز ہوں، اس کے اوپر میں ریئیکشن دیتا تھا اور اپنی بات میں رکھتا تھا. چونکہ ہمارے جو لوگ ڈیبیٹ میں جاتے تھے یا بلائے جی جاتے تھے یا منگائے جاتے تھے، وہ اپنی بات نہیں رکھ پاتے تھے. تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنی بات رکھیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے اس کو ایک ٹاک شو میں تبدیل کر دیا، اور ایسے لوگوں کو ہم بلاتے تھے اس ٹاک شو میں کہ جن سے ہمیں اختلاف ہوتا تھا، نہ یہ کہ ہم جن سے ہمیں جی اتفاق ہے. ہم ان سے سیکھنے کے لیے نہیں بلاتے تھے، بلکہ ہم کو اس لیے بلاتے تھے کہ وہ اپنی بات رکھیں، ہم اپنی بات رکھیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو چینلوں میں جا کر بہت چیختے تھے. میرا ایک شو عارف محمد خان کے ساتھ ہے جو کیرلا کے گورنر ہیں. اگر آپ اس کو ضرور دیکھیے گا اگر نہیں دیکھا ہوگا. تو عارف محمد خان کو میں نے اس لیے بلایا کہ وہ میڈیا میں مختلف چینلوں کے اوپر جا رہے تھے، مدارس کے اوپر حملہ کر رہے تھے، جو ایک ٹریڈیشنل مسلمان ہیں ان کو کھلم کھلا دہشت گرد کہہ رہے تھے. تو میں نے ان کو بلایا اور ان کے نیریٹو کو میں نے کہا آپ یہاں رکھیں اور ہم کاؤنٹر نیریٹو کریں گے. کیونکہ آپ جب چینل پر بات کرتے ہیں تو آپ کو کاؤنٹر نیریٹو نہیں ملتا. تو وہ بڑی خوشی آ گئے ہمارے چینل پر، اور الحمدللہ سبھی لوگوں نے دیکھا کہ مطلب کیا ہوا، تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طریقے سے وہ شو آگے بڑھتا رہا. پھر میں نے اس کا جو رخ ہے وہ اس طرف موڑ دیا کہ جو اسلام کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں. مثلا ایک موقع کے اوپر یہ میڈیا میں بات چلی کہ اسلام میں عورت امامت کیوں نہیں کر سکتی، تو اس موضوع کے اوپر ویڈیو بنائی گئی جی وغیرہ وغیرہ. تو اب آج کل یہی موضوعات ہیں کہ جو اسلام کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں سرجیکل اسٹرائک کے ذریعے. بالکل ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ کا یہ ٹاک شو. میں نے کافی اس کے دیکھے، اس کا تھمبنیل پڑھ کے ہی دل کرتا ہے کہ اب اس کو کھول کے دیکھا جائے اور اس میں کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کی جائے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم اکثر آج کل دیکھ رہے ہیں کیونکہ عورتیں اپنے آپ کو اپنی فیلڈ میں بہت ماہر سمجھنے لگی ہیں، اور ان کا یہ سوال ہے کہ صرف مرد کو ہی طلاق کا حق کیوں ہے؟ اس سوال کا میں نے بارہا جواب دیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی شخص کو یا کسی سماج کو اگر رائٹ ملتا ہے تو یہ اس کی فضیلت کی دلیل نہیں ہے، یعنی یہ اس کے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی رائٹ اگر اس کو دیا گیا. چونکہ رائٹ جو ملتا ہے وہ اس کی صلاحیت کی بنیاد پر ملتا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ آپ کسی کمپنی میں کام کریں اور اس کمپنی میں الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ صلاحیتوں کے لوگ ہیں. تو کچھ اس میں سی او لیول کے ہیں، کچھ چیف ایگزیکٹو لیولز کے ہیں، کچھ چیف آفیسرز ہیں. اس کے بعد پھر اس طریقے سے وہ اسکیل نیچے چلتا رہتا ہے. کہ ایک کمپنی میں اگر الگ الگ لوگ کام کرتے ہیں تو آپ اگر اس کمپنی میں ہر آدمی کو ایک جیسا حق دیں گے تو وہ کمپنی کبھی بھی نہیں چل پائے گی. چونکہ حقوق جو ملتے ہیں وہ صلاحیتوں کی بنیاد پر ملتے ہیں، اور کسی ایک شخص کے اوپر اگر ایک کے پاس ایک صلاحیت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسرے سے افضل ہو گیا، چونکہ دوسرے کے پاس دوسری صلاحیت ہے. ایسے ہی جو یہ معاشرہ ہے ہمارا، یہ اس کو ایک کمپنی ہی سمجھیے. جس طریقے سے کمپنی کو سکسیسفلی رن کرنا اس کے آفیسرز کی ذمہ داری ہوتی ہے، کمپنی چلانے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایسے ہی اس معاشرے کو سکسیسفلی رن کرنا اس کے رسپانسبل سٹیزنز کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب یہاں پر مرد اور عورت یہ دونوں معاشرے کی دو اہم ترین بنیادیں ہیں، اور ہر ایک کے پاس الگ الگ خدا نے صلاحیتیں دی ہیں. جو صلاحیتیں مرد کے پاس ہیں وہ عورتوں کے پاس نہیں ہیں، اور جو صلاحیتیں عورتوں کے پاس ہیں وہ مرد کے پاس نہیں ہیں. تو مرد کو جو عام طور سے، میں ہر مرد کو نہیں کہہ رہا ہوں، عام طور سے جو مرد ہے وہ جب فیصلہ کرتا ہے تو خصوصاً اگر وہ پڑھا لکھا ہے، جاہلوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک اسلام جو ہے وہ بات کرتا ہے عام طور پر پڑھے لکھے لوگوں کی. تو عام طور سے پڑھا لکھا انسان جب فیصلہ کرتا ہے ایسے حالات میں تو وہ جذبات میں آ کر فیصلہ نہیں کرتا. لیکن عام طور سے ایک خاتون اگر فیصلہ کرتی ہے، خصوصاً کسی کوئی کانفلکٹ ہو رہا ہے، تو وہ جذبات میں آ کر فیصلہ کرتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں میں جذبات کا خدا تعالیٰ نے غلبہ رکھا ہے اور مردوں میں جذبات کا غلبہ کم ہے. لیکن عورتوں میں خدا تعالیٰ نے صبر زیادہ دیا ہے، مردوں میں صبر کم ہے. یہ اب صبر ایک بہت اچھی کوالٹی ہے، عورتوں میں زیادہ ہے، مرد میں کم ہے. تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی مردوں کے اوپر تو بڑا ظلم ہو گیا کہ عورتیں بڑی صابرہ ہوتی ہیں، خوب ثواب کماتی ہیں اور مرد نہیں. تو اس بنیاد پر جذبات کے غلبے کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے جو طلاق کا اختیار ہے وہ مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا، تاکہ فیملی بچی رہے. چونکہ ہمیں اسلام جو ہے وہ پرو فیملی ہے، ویسٹرن کلچر اینٹائی فیملی ہے.
اس لیے یہ سوال آج مغربی تہذیب کے کامن ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر مرد کو طلاق دینے کا اختیار ہے تو عورت کو کیوں نہیں ہے. ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ طلاق کے ذریعے فیملی اجڑتی ہے, فیملی بنتی نہیں ہے. تو طلاق کا اختیار جتنا کم سے کم ہو اتنا فیملی کو بچایا جا سکتا ہے, نہ کہ زیادہ سے زیادہ. تو یہ اعتراض ہی غلط ہے کہ سب کو اختیار کیوں نہیں. اختیار اگر ہو تو بہت ہی کسی ایک کو ہو تاکہ فیملی کے اجڑنے کے جو چانسز ہے وہ کم سے کم ہو. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہندوازم کی طرح عورت کو باہر اس میرج سے واک آؤٹ کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے. عورت کو خلا کا اختیار ہے, عورت کو فسخ نکاح کا اختیار ہے. اور فسخ نکاح کا یعنی مثال کے طور پر ایک عورت اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہے, اس کے لکس کو, یعنی وہ سمجھتی ہے کہ یہ آدمی زیادہ یعنی اٹریکٹیو نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, خوبصورت نہیں ہے, اٹریکٹیو نہیں ہے, یا بد اخلاق ہے, یا کسی گناہ میں مبتلا ہے, یا یہ کہ وہ اس کی فزیکل نیڈ پوری نہیں کر پاتا وغیرہ وغیرہ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ فسخ نکاح کا مطالبہ کرے, اور شریعت جو شریعہ کورٹ ہے وہ اس کے مطالبے کو سنے گی اور اس کو فسخ نکاح کا دے گی, حق دے گی. یہ سارے مسائل جو ہیں فقہ میں بھی ہیں, حدیث میں بھی ہیں, سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو ایسا نہیں کہ عورت سٹک ہو گئی, لیکن انسٹنٹ طلاق کا جو اختیار دیا گیا ہے جو ضروری تھا وہ ایک کو اس لیے دیا گیا کہ سب کو دے دیا جاتا تو فیملی اجڑ جاتی. فیملی کو بچانا ضروری ہے, نہ کہ اجاڑنا. بہت بہترین طریقے سے آپ نے میرے سوال کا جواب دیا, جزاک اللہ خیر. اور امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس اس بات سے مطمئن ہوگی. میرا اگلا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ ابھی میں آپ کا ایک نیوز لیٹر پڑھ رہی تھی, گوگل پہ میں نے دیکھا تھا, اس میں آپ نے کہا ہے کاسٹزم ایز ان اسلامک. تو آج کل تو کاسٹ ہی سب کچھ ہے ہم لوگوں کے لیے, اتنا انڈین سوسائٹی میں تو ہم دیکھتے ہیں کاسٹزم ہی کاسٹزم ہے. تو آپ اس کے بارے میں ہماری آڈینس کو بتائیے کہ آپ نے اس کو کیوں کہا اور کیا ہے یہ چیز. کاسٹزم ان اسلامک اس لیے ہے کہ اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں وہی چیز اسلامک ہے جس کا تصور اسلام میں ہو. یہ چیز ہمارے یہاں کہاں سے آئی ہے؟ یہ چیز ہمارے یہاں آئی ہے ہندوازم سے. ہندوازم نے باقاعدہ ان کے جو اسکرپچرز ہیں ہندوازم کے, اس میں کاسٹزم کو پروموٹ کیا گیا. اس میں لکھا گیا کہ برہما کے منہ سے برہمن پیدا ہوئے, اور اس کی باڈی سے شتری پیدا ہوئے, اور اس کے پیر سے شودر پیدا ہوئے. تو جو اسکرپچرز ہیں ہندو اسکرپچرز, اس میں باقاعدہ اس کو پروموٹ کر دیا گیا. لیکن جو اسلامی اسکرپچرز ہیں, چاہے وہ قرآن سب سے پہلے, اس کے بعد حدیث ہیں, اور اس کے بعد باقی جو ہمیں دوسرا لٹریچر ملتا ہے جو تھرڈ لیئر کا لٹریچر ہے, اس میں ہمیں کاسٹزم کہیں نہیں ملتا, کہیں بھی نہیں ملتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ تو یہ ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی, کہ ایک عربی کو ایک عجمی کے اوپر کوئی فضیلت ہے ہی نہیں, محض اس لیے کہ وہ عرب ہے اور محض اس لیے کہ دوسرا عجمی ہے تو وہ عرب کسی بھی طرح کی فضیلت کلیم نہیں کر سکتا. فضیلت کا جو معیار خدا نے رکھا ہے وہ دین رکھا ہے, کہ آپ اگر دین میں مضبوط ہیں, یعنی تقوی, اگر آپ دین میں مضبوط ہیں تو آپ افضل ہیں دوسرے سے. اور کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں دین میں مضبوط ہوں, چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو اس دین میں رہ کر افضل ڈکلیئر کر ہی نہیں سکتا. اس کی فضیلت پتہ چلے گی تو قیامت کے دن پتہ چلے گی, اس دنیا میں پتہ نہیں چل سکتی. تو کاسٹسزم کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے, مسلمانوں میں ہے. اور یہ مسلمانوں میں جو تصور آیا ہے غیر مسلموں کے ساتھ سال ہر سال صدیوں سے رہتے آ رہے ہیں, تو ان کی بہت سی باتیں ہم لوگوں نے قبول کر لی ہیں. ان میں سے جو ایک بات ہے وہ کاسٹسزم ہے. اور یہ بے انتہا غلط رویہ ہے کہ ہم محض اس لیے کہ ہم کسی یعنی مثلا سید فیملی سے آتے ہیں, یا صدیقی ہیں, یا فاروقی ہیں, ہم ان لوگوں کو جو ان فیملیز سے نہیں آتے ہیں سیکنڈ گریڈ کا سمجھیں. یہ سراسر غلط ہے, غیر اسلامی رویہ ہے. اور اس کا مظاہرہ سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے. اب شادی بیاہ کا جب موقع آیا, اور مان لیجئے کوئی لڑکی ہے جو ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جو مثلا سید ہیں, اسی کی ایک مثال لے لیں, اور سامنے جو لڑکا ہے کہ جس کا پروپوزل آیا ہے, وہ لڑکا بہت خوبرو ہے, اٹریکٹیو ہے, اچھی جاب ہے, اچھی ارننگ ہے, ہر چیز اس کی ہے. بس یہ ہے کہ اس کے جو 4 نسلوں پہلے اس کے دادا, سکڑ دادا, لکڑ دادا جو تھے, وہ ایک دوسرا کام کیا کرتے تھے, مثلا کوئی ایسا کہ جس کو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا, ان کا پیشہ دوسرا تھا. تو اس 4 نسلوں پہلے اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو اس کا جو
समझ ले उसकी जो नहुसत है, नहुसत का लफ्ज मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन मुआशरे में उसको नहुसत समझा गया, उसकी नहुसत उसकी नस्लों में बाकी है, ये चीज गलत है। और एक सैयद लड़की का रिश्ता इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है कि लड़का सैयद नहीं है। अब रही ये बात कि फिqh में ये मसला लिखा हुआ है, फिqh की किताबों में, कि भाई जब हम देखें तो कुफू एक लफ्ज है, कुफू जिसको हम कंपैटिबिलिटी कहते हैं, तो कंपैटिबिलिटी में नसब भी आता है। तो ये याद रखना चाहिए कि फिqh में जो मसाइल डिस्कस होते हैं वो कई तरह के हैं। पहला मसला, सबसे पहले तो वो मसाइल आते हैं कि जिनका ताल्लुक डायरेक्ट कुरान और हदीस से है। दूसरे नंबर पर वो मसाइल आते हैं कि जिनमें फुकहा इज्तिहाद करते हैं, और इज्तिहाद भी फिर अलग अलग लेवल का है। आखिरी लेवल का इज्तिहाद वो है कि जिसमें जो सोसाइटी जिस ताल्लुक से सोचती है और पूरी सोसाइटी जिस की चीज के ऊपर बेस करती है, फुकहा उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं। वो चीज यानी सोसाइटी का किसी काम को करना उस काम को जस्टिफाई नहीं करता। अब एक जमाना था कि जब फिqh मैच्योर हो गया था, तकरीबन 5th 6th सेंचुरी में, उस जमाने में कास्टिज्म मुसलमानों के अंदर आ गई थी और ये समझा जाने लगा था कि एक नसब भी एक अहम चीज है कंपैटिबिलिटी के लिए, कि अगर लड़की का नसब आला है तो लड़के का नसब भी आला होना चाहिए। तो फुकहा ने लोगों के इस रवैये की बुनियाद पर यह मसला सामने बयान किया कि ठीक है, अगर आप नसब को एक ऐसा टूल समझते हैं कि जिसकी बुनियाद पर फख्र किया जाता है, तो ठीक है, नसब की बुनियाद पर भी कंपैटिबिलिटी डिसाइड होगी। लेकिन ये उर्फ की वजह से कहा गया है, इसका ताल्लुक कुरान और हदीस से नहीं है। तो यानी अगर लोग इस उर्फ को बदल दें आज के दौर में और ये कहें कि नहीं, नसब का कंपैटिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, कंपैटिबिलिटी किस चीज में होगी, इस चीज में होगी कि भाई सामने वाला हमारी तरह उसकी जिंदगी है नहीं। यानी अगर लड़की एक खाते पीते घराने से आई तो लड़का भी खाते पीते घराने से आता है नहीं, इस चीज में हम देखेंगे कंपैटिबिलिटी। तो फुकहा फौरन कहेंगे ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं है, फुकहा को इसमें इसरार नहीं है कि नसब में ही कंपैटिबिलिटी हो। तो सर हमें क्या चीज एक मतलब अगर लड़की लड़के से शादी करे या लड़का लड़की से शादी करे या माँ बाप जब डिसाइड करें, तो क्या हमें ऐसी चीज देखनी चाहिए जो एक जिंदगी को अच्छा गुजरवा सकती है और अच्छी गुजर सकती है? हर वो क्या चीज ऐसी देखनी चाहिए? हर वो चीज जो जिंदगी को अच्छा गुजरवा सकती हो, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, कोई एक चीज नहीं है। उसमें यह भी है कि खानदान की, दोनों खानदानों की सोच कैसी है। ठीक है, यानी हम इस चीज को हम नहीं देखते हैं। मिसाल के तौर पर उठना बैठना, बात करना, रहन सहन, कल्चर, ये सारी चीजें ऐसी हैं। कल्चरल क्लैश हर जगह होता है। अब लड़का किसी कल्चर से आया, लड़की किसी कल्चर से आई है, कल्चरल क्लैश होना है। तो अगर ऐसा है तो ये कंपैटिबिलिटी नहीं है। अगर इससे लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वो करें, यानी इस्लाम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इस चीज को देखा जाना चाहिए। ये इसी तरीके से लड़की अगर ऐसे घर से आई है कि जहां उसको, जिसको हम खाता पीता घराना कहते हैं, अपर मिडिल क्लास है या वो एलीट क्लास से आई है, और वो ऐसे घर में जा रही है कि जहां उसकी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारना, उसकी जरूरियात भी पूरी नहीं हो पाएंगी, यहाँ कंपैटिबिलिटी देखी जाएगी। तालीम में देखी जाएगी, लड़की एक हाईली एजुकेटेड है, लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, यहाँ कंपैटिबिलिटी देखी जाएगी। ये चीजें हैं कि जो जिंदगी को खुशगवार बनाती है। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि खुसूसी तौर पर इस्लाम की बात करते हैं और अमूमन सोसाइटी या कोई भी रिलीजन, आजकल हम देखते हैं कि हम रिलीजियस लीडर पे इतना भरोसा करने लगे हैं और सिर्फ उन्हीं को सब कुछ समझने लगे हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि ये चीज सही है, ये चीज कुरान में नहीं है, तो हम उसको कोशिश भी नहीं करते कि हम उसको देखें, कि नहीं हम जा करके घर पे खुद उस पर गौर करने की कोशिश करेंगे, हाँ वो सच में उन्होंने सही बात कही है कि नहीं। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि हमें किस हद तक रिलीजियस लीडर्स को फॉलो करना चाहिए? बात अगर उलमा की करें कि भाई हम उलमा के ऊपर किस हद तक एतमाद कर सकते हैं, तो मेरा यही कहना होगा कि आलिम सिर्फ वो नहीं होता जो एक मदरसे से फारिग हो जाए। आलिम दरअसल वो बनता है जब मुआशरा उसको आलिम मानने लगता है, मुआशरा उसके पीछे चलने लगता है, उसकी बात सुनने लगता है। इसका मतलब ये कि उस आदमी के पास इल्म है जिसको लोग सुन रहे हैं, और ऐसे अफराद बहरहाल काबिल एतमाद होते हैं, काबिल एतबार होते हैं। यानी हमारा तो हदीस का सारा जखीरा एतमाद के ऊपर टिका हुआ है। अगर हम एतमाद को खत्म कर दें तो हदीस फिर कोई भी काबिल एतमाद नहीं रहेगी, कोई भी हदीस सही नहीं हो सकती। तो जितने भी उसके नरेटर्स हैं सबके ऊपर हम एतमाद करते हैं, तब जाकर हदीस को हम सही मानते हैं। ये सब के सब रिलीजियस लीडर्स थे। तो इसलिए उलमा के ऊपर एतमाद होना चाहिए, लेकिन एतमाद अलग है और ब्लाइंड फॉलोइंग अलग है। इस्लाम ब्लाइंड फॉलोइंग को प्रमोट नहीं करता है। वो ये नहीं कहता कि चूंकि तुमने एतमाद कर लिया है इसलिए अब तुम्हें तहकीक करने की जरूरत नहीं है।
یعنی ہم اگر کسی حدیث کو آج صحیح سمجھتے ہیں وہ اس لیے سمجھتے ہیں چونکہ ہم نے تحقیق کی ہے اور ہمیں یہ سارے لوگ جو اس حدیث کی چین میں ہیں, چین آف ٹرانسمیشن میں, سند میں, یہ سب کے سب لوگ ہمیں قابل اعتماد لگے, لہٰذا ہم نے مانا کہ بھئی حدیث صحیح ہے. تحقیق ہم نے کی. اسی طریقے سے جو لوگ عوام ہیں ان کو تحقیق کرنے سے اسلام نے روکا نہیں ہے, وہ بھی اپنے علم کو بڑھائیں, تحقیق کریں. ان کو تحقیق کے نتیجے میں اگر یہ لگ رہا ہے کہ فلاں عالم جھوٹ نہیں بولتا ہے, وہ فلاں عالم دنیا کے پیچھے نہیں ہے, وہ اپنے نفس کے پیچھے نہیں ہے, بلکہ وہ خلوص کے ساتھ کام کر رہا ہے, تو پھر اس کی بات ماننے میں اور اس کے اوپر اعتماد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل سر, آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین پر اتنی چرچا ہو رہی ہے. ابھی ہمیں انڈیا کا ماحول بھی پتا ہے, کورونا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور جس طریقے کے حالات ہیں, لیکن ہم مسلمان فلسطین پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی چرچا ہے. تو آپ فلسطین کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں, جس طریقے کا ماحول وہاں پر بنا ہوا ہے؟ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں ہماری آڈینس کو کہ انہیں اس پر کس طریقے کی رائے رکھنی چاہیے؟ جی دیکھیے, آپ نے دو باتیں کہی ہیں کہ ہمارے ملک میں کرونا کا ماحول ہے اور فلسطین کے اوپر چرچا ہو رہی ہے. شاید ذہن میں کہیں یہ بات ہے کہ ہمارا اپنا مسئلہ بہت بڑا ہے, اس کے باوجود ہم بالکل میرا سوال وہی ہے آپ سے, کیونکہ زیادہ تر ہماری آڈینس یہی کہنا چاہتی ہے اور ہم بہت لوگوں کا اسٹیٹس بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی ہمارا ہی مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں, اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے, ایک ریلیجن کنفلکٹ بھی بن جاتا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ غلط اس لیے سمجھتے ہیں کہ چونکہ دنیا اس وقت ایک ولیج بن چکی ہے, چھوٹا گاؤں کہ جس میں الگ الگ گھر ہیں, اور گاؤں میں اگر کسی گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پورا گاؤں اس سے متاثر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے دنیا کے جو ممالک ہیں سب کے انٹرسٹ ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے متعلق ہیں. تو اگر کسی ایک ملک میں کوئی کانفلکٹ چل رہا ہے, کہیں ظلم چل رہا ہے, تو دوسرے ملکوں کا اور وہاں کے لوگوں کا اس سے متاثر ہونا ایک فطری چیز ہے, آپ فطرت کو دبا نہیں سکتے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو دینی نقطہ نظر سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک امت میں یقین رکھتے ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اگر الاسکا کی پہاڑیوں میں کسی مسلمان کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہوگا, اگر کبھی ہوا خدا نخواستہ, تو اس کا درد پوری امت کو محسوس کرنا چاہیے. یہی امت ہونے کا تقاضا ہے. اب یہاں الاسکا کے پہاڑی نہیں بلکہ ایک ہولی لینڈ, ایک مقدس زمین جس کو الارض المقدسہ کہا گیا ہے, وہاں پر بسنے والے مسلمانوں کے اوپر دن رات اس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے کہ 10 دنوں کے اندر 1800 میزائل کم سے کم ان کے سروں کے اوپر برسا دیے گئے, اور جہاں پر اتنے ہی بچے شہید کر دیے گئے. تو اگر اس کا درد امت کو چھوڑیے ایک انسان کو محسوس نہیں ہوتا تو وہ شخص انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. بالکل. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ فلسطین کے تعلق سے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے. ہمارا موقف واضح ہے کہ فلسطین کی جو زمین ہے, سرزمین ہے, وہ فلسطینیوں کی ہے, وہ غاصب یہودیوں کی نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غاصب یہودی یا صہیونی جو ہیں وہ ابھی, یعنی جو ہسٹری ہے جس کو سب جانتے ہیں, 1948 سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا اس جگہ پر, یہ اچانک آئے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم لوگ تو بہت پہلے سے 2000 سال کے بعد واپس آئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہودیوں میں جو صہیونی فرقہ ہے اس کے اکثر ماننے والے وہ ہیں کہ جن کا نسب بنو اسرائیل سے نہیں ملتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو 8ویں صدی عیسوی میں رشیا سے آئے تھے اور انہوں نے یہودیت اختیار کر لی تھی. یہ سب ان کی اولاد ہیں. یہ اصلی بنو اسرائیل ہے ہی نہیں. جو اصل بنو اسرائیل ہیں وہ دراصل اس بات کے قائل ہیں کہ یہودیوں کو اپنی ریاست بنانے کا کوئی حق ہے ہی نہیں. صرف صہیونی اس بات کے قائل ہیں کہ ان کی اپنی ریاست, یہودی ریاست ہونی چاہیے. اس لیے یہ ریاست خود ان کے دین کے اعتبار سے لیجیٹمیٹ ریاست نہیں ہے. وہ ریاست اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو فلسطین کی ہو سکتی ہے, مسلمانوں کی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہی اس کے نسلی اور اصلی اور مذہبی وارث ہیں. اب رہی یہ بات, آخری بات میں کہوں گا, اور وہ یہ کہ کل سے بلکہ چند گھنٹوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ بھائی سیز فائر ہو گیا اور فلسطین میں, غزہ میں خصوصاً جشن منایا جا رہا ہے. اور لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی اتنا لٹنے کے بعد, اتنا پٹنے کے بعد, اتنی زندگیوں کے نقصان کے بعد, بلڈنگز کے کولیپس ہونے کے بعد اب جشن کیسا؟ جشن تو اس وقت ہوتا جب آپ زیادہ ان کے مارتے, آپ کے زیادہ مرے ہیں, تو جشن آپ کیسے منا سکتے ہیں؟ تو اس کا میرے ذہن میں جو جواب ہے وہ یہ, اور میں اس کو فتح مبین سمجھتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سیرت کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا ہے.
فتح مبینہ اس کو کہا ہے سورہ فتح میں. سورہ حدیبیہ جب ہوئی تھی تو بہت سے صحابہ، سینئر صحابہ کے ذہن میں یہ سوال آیا تھا کہ یہ دب کر ہم کیوں صلح کر رہے ہیں. حضرت عمر تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ اگر ہم حق پر ہیں تو صلح پھر دب کر کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح کی، اور بظاہر ایسا لگا کہ ہمارا نقصان ہوگا، اور ابو جندل رضی اللہ عنہ اس موقع کے اوپر اسلام قبول کر کے آئے اور ان کو واپس کر دیا گیا. بظاہر یہ بہت بڑا نقصان تھا، لیکن اللہ اس کو فتح مبین کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ پہلا موقع تھا اس ہسٹری کا کہ جس میں مشرکین نے مدینے کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کیا تھا اور ایک ٹیبل پر بیٹھ کر معاہدہ کیا تھا. معاہدہ آپ اپنے برابر کے ساتھ کے لوگوں سے کرتے ہیں، آپ اپنے نچلے لوگوں کے ساتھ معاہدہ نہیں کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ تھا جس کو بہت سے لوگ نہیں سمجھ رہے تھے. آج آپ یہ دیکھیں جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر جو ویسٹرن لیڈرشپ ہے اس کا آپ ریئیکشن دیکھیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے اینجلا میرکل جو جرمن چانسلر ہے اس کا بیان ہے، گوگل کے اوپر کوئی بھی سرچ کر سکتا ہے. وہ یہ کہتی ہیں اینجلا میرکل کہ حماس کے ساتھ حماس کو معاہدے میں انکلوڈ کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر امن ممکن نہیں ہے. تو اگر جرمنی کی طرف سے یہ بیان آ رہا ہے ایک ایسی آرگنائزیشن کے تعلق سے جس کو ویسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہتا ہے، تو ٹیررسٹ کے ساتھ کبھی بیٹھ کر بات چیت نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر ویسٹ آج مجبور ہے اس بات پر کہ نہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے. یہی فتح ہے، اسی کا جشن منایا جا رہا ہے غزہ میں. بالکل. تو یہ میرا آخری سوال آپ سے اس راؤنڈ کا ہوگا کہ آج کے بچے کو اپنے آپ کو کس طریقے سے بلڈ اپ کرنا چاہیے. میں خود اپنی بات کروں تو مجھے اپنے آپ کو کیسے بلڈ کرنا چاہیے کہ میں انسانیت کو سرو کر سکوں. دینی اعتبار سے آپ جب دین کے ایک ایک تصور کو اور اس کے ایک ایک نظریے کو مکمل طریقے سے اپنی زندگی کے اندر اپنا لیتے ہیں اور آپ چلتے پھرتے بلکہ میں کہنا چاہوں ایک دعویٰ انسٹرومنٹ بن جاتے ہیں. یعنی آپ کا جو شو ہے، آپ آن لائن آپ کی پریزنس ہے، آپ کی آف لائن پریزنس ہے، آپ کا جو فرینڈ سرکل ہے، آپ کو دیکھ کر لوگ دین سیکھ رہے ہیں، آپ کو سن کر لوگ دین سیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی انسانیت نوازی آلریڈی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین ہی انسان کو انسان بناتا ہے. اگر آپ نے سامنے والے کو دین نہیں سکھایا تو آپ نے اس کو انسان نہیں بنایا. جو آدمی دیندار نہیں ہے اور جس کو دین کے عقیدے کے پکے نہیں ہیں، جو خدا میں یقین نہیں رکھتا، جس کا خدا میں شک ہے، اس کی وہ انسانی نہیں ہے، وہ ایک جانور ہے. اس کے یعنی ایک حیوان میں، ایک جانور میں، ایک انسان میں فرق کیا ہے؟ یہی تو ہے نا کہ ایک انسان میں ریشنلٹی ہے اور ایک جانور میں ریشنلٹی نہیں ہے. تو اگر مجھ میں ریشنلٹی ہو اور اس ریشنلٹی کو میں کام میں نہ لاؤں تو پھر مجھ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن میں اگر ریشنلٹی کو کام میں لا کر اپنے خدا کو اور اپنے مالک کو پہچان لوں تو میں انسان ہوں مکمل. تو آپ ایک بچے کو اس طریقے سے ٹرین کریں کہ وہ اپنی جب بڑا ہو کر اس کے ذہن میں صرف یہ بات ہو کہ مجھے خدا کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں، 4 ہو کہ 4,000 ہو کہ 4 لاکھ ہوں، مجھے ان کو انسان بنا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو بس اسی اعتبار سے اس کی تربیت ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ہرگز یہ ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ہرگز یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فوراً بستہ لے کر یا مدرسے پہنچ جائے. مدرسہ ہی ایک راستہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ شاید مدرسے نہیں گئی ہیں، آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی پروڈکٹ ہیں، شاید وہاں پڑھتی ہیں، لیکن آپ کے اس خلیے کو دیکھ کر ہمیں یعنی کوئی بھی آدمی شک نہیں کرے گا کہ یہ مسلمان ہیں. ہر ایک آدمی کہے گا ایک مسلمان خاتون ہے، اور ایسی خاتون ہے کہ جو اپنے دین کو ویلیو دیتی ہیں، اسی لیے یہ اس طریقے سے لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. تو آپ کو دیکھ کر ہمیں دین یاد آئے گا، اور کوئی جو بے دین ہوگا وہ آپ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ اس ماحول میں کہ حجاب کے خلاف دنیا بھر میں آواز اٹھ رہی ہے، نقاب کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، آپ اس چیز کو کیسے مینٹین کرتی ہیں؟ آپ اپنا ایکسپیرینس لوگوں کے سامنے دیں گی، اور تو دوسری خواتین کے سامنے، تو دوسری اس سے انسپائر ہوں گی. آپ اس طریقے سے ہیومینٹی کی کو سرو کریں گی. بالکل بالکل بالکل. تو سر یہ ہمارا آخری سوال تھا، کیونکہ ابھی ہمیں آڈینس ٹاک کی طرف بھی بڑھنا ہے اور وقت جو ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے، باتیں ختم نہیں ہوں گی کیونکہ آپ کا اتنی بڑی فیلڈ اور آپ کو اتنی تعلیمات حاصل ہے. تو بس ایک میسج آپ دے دیجیے ہماری آڈینس کو، ایک ایسا میسج جس پہ وہ سب لوگ آج یہاں سے جو کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں اس پر عمل کر سکیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، جب بھی خصوصاً میری کسی غیر مسلم سے گفتگو ہوتی ہے تو میں ایک بات کہتا ہوں، اور یہ مسلمانوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے اور یہ میسج بہت دور تک جانا چاہیے. وہ یہ کہ آج کے دور میں چونکہ انفارمیشن ہماری فنگر ٹپس کے اوپر ہے، نالج نہیں ہے، انفارمیشن ہماری فنگر ٹپس کے اوپر ہے، اور کبھی کبھی انفارمیشن ہمیں گائیڈ کرتی ہے اور کبھی ہمیں مس گائیڈ کرتی ہے، چونکہ ہم اس انفارمیشن کو نالج میں ٹرانسفارم نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ کنفیوژن کا دور ہے، اور اس کنفیوژن کی وجہ سے ذہنوں کے اندر سوالات بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اب جب ہمارے یوتھ کے ذہن میں کوئی بھی مذہب سے ریلیٹڈ، اسلام سے ریلیٹڈ سوال ہوتا ہے اور اس سوال کو اس کو جواب نہیں ملتا ہے، 2-3 ہفتے وہ اسٹرگل کرتا ہے اور اس کے بعد یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اسلام کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو ہمیں یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ دنیا کا کوئی بھی اعتراض اور آبجیکشن کہ جس کا تعلق انسان کی ہدایت سے ہے، جس کا تعلق انسان کی گائیڈنس سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا جواب اسلام کے پاس نہ ہو. یہ ناممکن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس اس کا جواب نہ ہو،
کہ میری نالج لمیٹڈ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ دنیا کے بہت سارے علماء ایسے ہوں کہ جن کے پاس اس کا جواب نہ ہو ان کی لمیٹڈ نالج کی وجہ سے, لیکن خدا نے اس کا جواب دیا ہے, اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ کچھ لوگ اٹھیں گے اور اس جواب کو تلاش کر لیں گے. اسلام کے پاس ہر حال میں جواب موجود ہے. یہی رویہ سائنس کا ہے. آپ جب کوئی کرائسس ہوتی ہے, مثلا کورونا شروع ہوا, اب ویکسین نہیں تھی, لوگ کہنے لگے کہ بھائی سائنس کیا کر رہی ہے, تو سائنٹسٹ نے کیا جواب دیا, بھائی ہم تلاش کر رہے ہیں اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم ویکسین تیار کر لیں گے, اور اسی طریقے سے سائنس ایوالو کرتی ہے. تو اگر ہم یہ رویہ سائنس کے ساتھ اپناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی سائنس اسی طریقے سے کرتی ہے کہ ضرورت ہوتی ہے تو لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد جواب آتا ہے, لیکن جواب کا انتظار کرتے ہیں لوگ, اس بنیاد پر سائنس کو ریجیکٹ نہیں کر دیتے. تو ایسے ہی دین کے معاملے میں اگر ہم اپنے تھوڑی بہت ہم نے کوشش کی اور ہمیں کوئی جواب نہیں ملا تو ہم دین سے بدظن نہ ہو, بلکہ یہ سوچیں کہ جس آدمی نے ہمیں جواب دیا ہے یا ہمیں ریجیکٹ کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس جواب نہ ہو لیکن دین کے پاس بہرحال جواب موجود ہے. جب یہ چیز ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ شیطان ہمارے اوپر غالب کبھی نہیں ہو سکے گا. جی بالکل بالکل. تو ہم اس میسج سے سمجھیں اور سر نے کیا بات کہی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو اب ہم اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے آڈینس ٹاک. تو ہمارے بہت سارے سوال آ چکے ہیں اور اس میں سے سب سے پہلے امرین, تو میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنی ویڈیو اوپن کریں اور سر سے سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا یہ کویشچن تھا کہ جیسے ہم لوگ پریزنٹلی جتنا پڑھ رہے ہیں اور جیسے ڈاکٹری پروفیشن میں ہے ڈاکٹر کے, تو اس میں کیا مطلب جب جیسے نیو بورنس ہوتے ہیں, نیو مدرز ہوتی ہیں اور ان کا پروفیشن ڈاکٹر ہے, تو اب کیا ہے کہ پروفیشن بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے بیکاز لائف سیو کرنا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو اس میں ہماری پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے؟ ہمارا مطلب جو بیبی ہے وہ پرائیورٹی ہوگی یا پھر ہمارا جو پروفیشن ہے وہ پرائیورٹی ہوگی؟ اگر کوئی کلیش ہے, یعنی اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پروفیشن کو ٹائم دینے کی وجہ سے اس بچے کی نشو و نما اور اس کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے, یعنی آپ کلیئر کلیش دیکھتی ہیں, تو ایسی صورت میں ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں, اوکیزنز آتے ہیں آپ کی زندگی میں, ہر ایک انسان کی زندگی میں, کہ جہاں اس کو اپنی پرائیورٹی سیٹ کرنی پڑتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کون سی چیز انتظار کر سکتی ہے. آپ کے بیبی کو گرو کرنا ہے, وہ انتظار نہیں کرے گا, لیکن پروفیشن آپ کا انتظار کر سکتا ہے کہ آپ اگر 2 سال 3 سال 4 سال اس کو تھوڑا سا ٹائم کم دیں, اس کو پارٹ ٹائم رکھیں, یا یہ کہ اس کو تھوڑا سا پاز کر دیں اور اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر فوری طور پر توجہ دیں تاکہ ان کی صحیح سے نشو و نما ہو سکے, چونکہ ان کو رکنا نہیں ہے, ان کو اپنے حساب سے چلنا ہے. آپ نے ان کی تربیت کر دی تو اچھے بن جائیں گے, نہیں کریں گے تو برے بنیں گے کچھ نہ کچھ, وہ اچھے بنے یا برے. تو یہاں پر پرائیورٹیز آ جاتی ہیں. رہی بات یہ کہ لائف سیونگ, تو یعنی یہ بھی ایک بہت ریئر اوکیزن ہے کہ میں مثلا اگر آپ ڈاکٹر ہیں کہ اگر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیا تو کئی 100 لوگ مر جائیں گے یا کئی لوگ مر جائیں گے, ایسا نارملی نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کے اوپر زندگیاں لوگوں کی ٹکی ہوئی ہوں اور ڈیپینڈ کرتی ہوں, تو obvious سی بات ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیاں بچائیں گے, کیونکہ اب زندگی ویٹ نہیں کرے گی, بچہ ویٹ کرے گا. جی سر, جزاک اللہ خیر. ازدر صاحب آپ اپنی ویڈیو آن کر سکتے ہیں اور سوال پوچھ سکتے ہیں. جی ازدر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب, وہ اسلام میں جو قصاص کا حکم ہے جی اس کے بارے میں ایک ساتھی نے سوال کیا, تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ باقی رہے گا کیا اگر دنیا میں وہ اپلائی ہو جائے پورا؟ سوال یہ ہے کہ اسلام میں قصاص کا حکم ہے, یعنی اگر کوئی آدمی قتل کر دے تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے, اور اگر وہ اپلائی ہو جائے یعنی اس کو قتل کر دیا جائے کورٹ کے آرڈر سے, ڈیتھ پینلٹی ہو, تو کیا آخرت میں اب کچھ حساب کتاب باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو دیکھیے اس تعلق سے جو فقہا ہیں ان کی 2 الگ الگ رائے ہیں, اور یہ ایسی بات ہے کہ جس کے بارے میں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا چونکہ فیصلہ تو اللہ کو کرنا ہے, لیکن قرآن اور حدیث سے جو لوگ سمجھے ہیں, فقہا سمجھے ہیں, تو اس میں 2 الگ الگ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئیں. پہلی جو رائے ہے, اور وہ حنفی اسکول آف تھاٹ کی, حنفی مسلک کی ہے, وہ یہ کہ حدود اور قصاص یہ اس لیے ہیں کہ لوگوں کو جرائم سے روکیں, یہ گناہوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. گناہ کو ختم کون سی چیز کرے گی؟ وہ توبہ کرے گی. تو ایک آدمی کے اوپر قصاص مثلا جاری ہوا اور اس نے توبہ نہیں کی, اس کے پاس پورا موقع تھا کہ وہ توبہ کر سکتا تھا, جرم ثابت ہو گیا, ایسا تو نہیں ہے کہ کورٹ میں جیسے ہی کہا کہ یو آر گلٹی فوراً اس کی گردن کاٹ دی گئی, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اس کے پاس ایک موقع ہے توبہ کرنے کا, اس نے اس کے باوجود بھی توبہ نہیں کی,
تو اب ایسے آدمی کو تو آخرت میں سزا ہی ملنی ہے کہ جو اپنے تمام تر موقع کو ختم کر دے یہ جانتے ہوئے کہ مجھے مرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو خدا پر یقین ہی نہیں رکھتا, تو اس کو تو سزا ملنی ہی چاہیے. لیکن ایک آدمی توبہ کرتا ہے, اور عام طور سے ایسا ہی ہوتا بھی ہوگا, جو لوگ اس سچویشن سے گزرے ہوں گے وہ توبہ ہی کر کے گزرے ہوں گے, تو پھر ایسے لوگوں کی توبہ بڑی, چونکہ ان کو دنیا میں سزا مل رہی ہے تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے. کچھ فقہا کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, اگر وہ توبہ بھی نہ کریں تو محض یہ سزا ہی کافی ہے, اور آخرت میں پھر ان سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. یہ دو الگ الگ رائے ہیں, ایک شافعی اسکول کی اور ایک حنفی اسکول کی. جو پہلی رائے ہے وہ حنفی مذہب کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ سر جی میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آج کل جدید ٹیکنالوجی بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے, تو اس حساب سے یہ انسانوں کے جینز کے اندر وہ کہتے ہیں کہ تبدیلی کر دیں گے یا اس طرح کا کوئی کر دیں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیماری کو ختم کر دیں گے اور انسان کے اندر اچھا یا برا سوچنے کی صلاحیت بھی ختم کر دیں گے. تو وہاں پھر ہمارا جو مسلمانوں کا یہ ایک آئیڈیالوجی جو ہے کہ معیار خیر و شر, یہ پھر کہاں کھڑا ہوگا, اس کی ہم کیسے وضاحت کر پائیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ویکسینیشن کے تعلق سے جو تھیوریز چل رہی ہیں وہ بھی تھیوریز ہی ہیں, ان کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے انسان کی جینیٹک تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں. یہ ویکسین mRNA بیسڈ ہیں, اور RNA جو ہے وہ انسان کی باڈی میں ڈسٹروائے ہو کر بدلتا رہتا ہے, ڈسٹروائے ہوتا ہے پھر بدلتا ہے پھر نیا بنتا ہے. تو اس لیے اگر آپ اس فنڈامنٹل تھیوری کو دیکھیں تب تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ انجیکشن لیں, ویکسین لیں, اور 6 مہینے کے بعد بس یہ کہ وہ آپ کی باڈی کے اندر ریزسٹنس پیدا ہو جائے گا, اس طرح کے پروٹینز پیدا ہو جائیں گے جو یعنی کرونا کے لیے ریزسٹنس پیدا کریں گے, باقی اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس کے مقابلے میں جو بہت ہی ماہر قسم کے لوگ ہیں اس میدان کے, وہ جو تھیوریز دے رہے ہیں وہ بہت زیادہ فرائٹننگ اور بہت زیادہ خوفناک ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ان میں ایک وہ تھیوری ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم کی جا سکتی ہے. ایک گاڈ پارٹیکل ہے انسان کے برین میں, اس کو ڈیمیج کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کچھ ڈاکٹروں سے بات کی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ گاڈ پارٹیکل تو ہے انسان کے برین میں, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ اس کو چینج کیا جا سکتا ہے, اس کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں, اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے. اب آپ اچھا, جن ڈاکٹر سے میں نے بات کی وہ برین سرجن MD, تو جب اس لیول کے لوگوں کو نہ ابھی تک نہیں پتا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی جو اوپر کے لوگ ہوں وہ کچھ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہوں. لیکن چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ ایسا ہو گیا اور گاڈ پارٹیکل کو مینیپولیٹ کر دیا گیا اور انسان کے سوچنے سمجھنے کو کنٹرول کر لیا گیا, تو اب آپ کیسے پھر سروائیو کریں گے ایسے ماحول میں دینی اعتبار سے؟ اس کی جو ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مجھے ایک بات آپ سب کو پتا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اس کی تعلیم دی ہے کہ ہم سورہ کہف کی آیتیں تلاوت کریں. شروع کی ایک روایت میں شروع کی 10 اور ایک روایت میں شروع کی اور آخر کی. یہ کیا ہے؟ یہ ذکر اللہ ہے. اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اس سے انسان دجالی تہذیب اور دجال سے محفوظ رہے گا. ذہن میں سوال آتا ہے کہ دجال ایک مکمل میٹیریلسٹک نظام ہے اور سورہ کہف چند آیتیں ہیں, تو یہ آیتیں ہمیں کیسے پروٹیکٹ کریں گی ایک یعنی دجالی نظام سے؟ وہ نظام کہ جو ہمارے جسم کے اندر گھس رہا ہے. یہ یاد رکھیں کہ اسلام نام ہی میٹیریلزم ورسز اسپرچویلٹی کا ہے, کہ اسپرچویلٹی ہی ایک وہ ہتھیار ہے جو میٹیریلزم کا مقابلہ کر سکتا ہے, میٹیریلزم چاہے کسی بھی فارم میں آئے. اور اسپرچویلٹی کا سب سے اعلیٰ پیمانہ قرآن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی جو ہمیں تلقین کی ہے, تو جو سورہ کہف پر عمل کریں گے اور سورہ کہف کو پڑھتے رہیں گے وہی ایسے دجالی نظام سے محفوظ رہیں گے. اگر سورہ کہف کو ہم نے آج اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیا اور داخل نہیں کیا تو شاید ہم میں سے بہت سے لوگ اس دجالی نظام کا اور سسٹم کا شکار ہو جائیں, اگر یہ تھیوریز جو پیش کی جا رہی ہے وہ صحیح ہے تو. جی آصف بھائی, امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. اب ہم اپنے اگلے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. ابو سعید صاحب آپ پوچھ لیجیے. جی جیسے اسرائیل علیہ السلام, اسرائیل ایک نبی تھے, جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل, لیکن اب اسرائیل ایک ملک بن گیا اور یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے اسرائیل کو گالی دینا, تو انڈائریکٹلی ایک نبی کو گالی دینا نہیں ہوگا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. چونکہ آپ ایک یعنی اسرائیل کو جب ہم برا بھلا کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دور دور بھی یہ نہیں آتا کہ ہم خدا نخواست العیاذ باللہ
حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. تو یہ ایسا ہی ہے، مثلا کسی آدمی کا نام عبداللہ ہو اور عبداللہ صاحب بڑے ظالم ہوں، لیکن آپ ان کے ظلم کو اس لیے کنڈیم نہ کریں کہ بھائی یہ تو بڑا اللہ کا بندہ ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ اس کو آپ اس کو ظلم کو کنڈیم کریں گے، محض اس کا نام اس کے ظلم کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، اس کے ظلم کو سے بچا نہیں سکتا. یہی صورتحال یہاں پر ہے. اسرائیل کا غالباً میں نے کہیں پڑھا تھا اس کے معنی بھی عبداللہ ہی ہیں، اس لیے میں نے یہ مثال دی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مصعب، میں کشمیر سے بول رہا ہوں. اس ٹائم مائنڈ میں اس سے پہلے بھی ایک یہ ذہن یہ کوشچن آیا تھا جو میں نے کئی دفعہ یونیورسٹی لیول میں سنا بھی. جیسا کہ ہم مذہب یا اسلام میں کہتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ مرد کے ماتحت رہتی ہے، چاہے وہ بیٹی بن کے ہو یا بیوی بن کے ہو، وہ مرد کے ماتحت ہوتی ہے. تو لیکن اس کا جو اس کے اگینسٹ کوشچن ریز کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ویسٹ یا فیمنزم جو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہیومنز آر ریشنل، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں ریشنل ہو، دونوں کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے. تو کیوں ایک عورت جو ہے وہ مرد کے ماتحت ہو کر کام کرے؟ کیوں وہ اس کے حکم کے پیچھے پیچھے چلے، وہ اس کے ماتحت رہے؟ تو اسی سے وہ دوسرا جو ہم وہ ہائرارکی سسٹم ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سوشلی کنسٹرکٹڈ ہے، یہ اس کو ہیومن نے کنسٹرکٹ کیا ہے، یہ نیچرل نہیں ہے. تو اس آنسر کو ہم کیسے جواب دیں؟ یہ بات صحیح ہے کہ یہ ایک سوشلی کنسٹرکٹڈ نیریٹو ہے، اور یہ بہت پہلے سے یعنی انسان کی فطرت میں یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ یہ جو ہائرارکی سسٹم ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا ان لوگوں نے ویسٹرن کنٹری سوسائٹیز ہیں انہوں نے پوسٹ ماڈرنزم کا فلسفہ دیا. پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے؟ اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نیریٹو ایسا نہیں ہے کہ جس کو ساری دنیا تسلیم کر لے. اس کو بولتے ہیں میگا نیریٹو. میگا نیریٹو نہیں، مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیموکریسی اچھی ہے ہر جگہ کے لیے، کہیں کے لیے اچھی ہوگی کہیں کے لیے خراب ہوگی. ایسے ہی ہائرارکی سسٹم اگر پوری سوسائٹی نے اس کو کنسٹرکٹ کیا ہے تو کرتی رہے. ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو پوری سوسائٹی نے تسلیم کر لیا وہ صحیح ہو. میں جس چیز کو کہہ رہا ہوں وہ بھی صحیح ہو سکتی ہے. یہ پوسٹ ماڈرنزم کی بنیاد ہے. تو جب پوسٹ ماڈرنزم پروموٹ ہوا تو فیمنزم نے یہ آرگیومنٹ دیا کہ ٹھیک ہے ساری انسانیت اسی ہائرارکی سسٹم کو پروموٹ کر رہی ہے اور اسی میں بلیو کرتی آئی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے. تو اس کا جواب یہ نہیں ہوگا. آپ اس کا جواب پہلے آپ پوسٹ ماڈرنزم کا پوسٹ مارٹم کریں گے، یہ اس کا جواب ہوگا. لیکن جو سوال کیا گیا جو آپ نے کیا ہے کہ بھئی فیملی سسٹم جو ہے وہ، یا آپ نے کہا کہ جو فیملی چلتی ہے یا ڈیسیژن میکنگ یہ دراصل ریشنلٹی کی بنیاد پر ہے، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. لیکن آپ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ دیکھیں کہ وہی لوگ جو ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس فیصلہ لینے کی طاقت نہیں ہونی چاہیے بلکہ پارلیمنٹ کے 500 لوگوں کے پاس فیصلہ لینے کی طاقت ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر فیصلہ نافذ ہونا چاہیے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نافذ کرنے کا اختیار ایک آدمی کے پاس ہوگا لیکن فیصلہ لینے اور فیصلے میں کنٹریبیوٹ کرنے کا اختیار پوری فیملی کے پاس ہوگا. عورت کے پاس بھی ہے اور مرد کے پاس بھی ہے. عورت بھی کنٹریبیوٹ کرے گی اور مرد بھی کرے گا، لیکن مرد کے پاس خدا نے ایک اسٹیپ کو زیادہ دیا ہے، وہ یہ کہ اس فیصلے کو نافذ کرنا، اس فیصلے کو نافذ کرنا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے دیکھیے کنٹریبیوشن کے لیے، فیصلے کے میں کنٹریبیوشن کے لیے آپ کو ریشنلٹی کی ضرورت ہے. فیصلے کو بنانے کے لیے، ایک قرارداد پاس کرنے کے لیے، کوئی ڈیسیژن لینے کے لیے ریشنلٹی کی ضرورت ہے، رائٹ؟ اس میں مرد بھی کنٹریبیوٹ کرے گا، عورت بھی کنٹریبیوٹ کریں گی کیونکہ دونوں کے پاس ریشنلٹی ہے. لیکن اس کو نافذ کرنے کے لیے ریشنلٹی کی نہیں، اس سے زیادہ ایک چیز ہے، وہ یہ ہے طاقت کی ضرورت ہے، پاور کی ضرورت ہے. اب یہ پاور فطری طور پر معاشرے نے اور خدا انسان چونکہ دین فطرت ہے تو اسلام نے اس کو سیکنڈ کیا ہے. تو اس معاشرے نے یہ پاور مرد کو اس لیے دی ہے چونکہ مرد فیملی چلاتا ہے. اس کے کاندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو گھر کی ملکہ بنا کر رکھے. وہ جائے دھوپ میں محنت کرے، وہ جائے پوری دن پسینہ بہائے، وہ جائے اور پیسے کما کر لائے اور اپنی فیملی کو چلائے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. جب یہ اس کی ذمہ داری ہے تو
اس کی وجہ کیا ہے کہ طاقت بھی اس کے پاس ہے. تو تنفیذ کی جو اختیار دیا گیا یہ بھی اسی کو دیا گیا. لیکن فیصلہ میچیور کرنے کا جو اختیار ہے وہ دونوں کو دیا گیا ہے, مرد کو بھی اور عورت کو بھی, چونکہ دونوں کے پاس ریشنالٹی ہے. جی, امید ہے عمیر بھائی آپ کو اپنا جواب مل گیا ہوگا. ڈاکٹر ایسے خان سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنا سوال لے لیں پلیز. اور جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں مبارکباد دینا چاہوں گا محترم کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو موقع دیا کہ ہم آپ کے تمام خیالات سے مستفیض ہو سکیں. جزاکم اللہ خیر. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ سن 2014 کے بعد خصوصاً ہندوستان کے حالات میں تبدیلی آئی ہے, وہ لوگ جو دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ جو اللہ کے اس دین کے جھنڈے کو سربلند کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے خاص طور سے اگر مواقع نہیں ہیں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, میں نے پس منظر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے لیے آپ کی طرف سے کیا رہنمائی ہو سکتی ہے کہ وہ کیا ہندوستان کے علاوہ کنہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے کام کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو ایک عام آدمی کے لیے کسی بھی دوسرے ملک میں جانا بنا کسی اپارچونٹی کے نہ تو آسان ہے, سب کے پاس رشتہ داریاں نہیں ہیں, اپارچونٹیز نہیں ہیں, تو اگر آسانی ہو سکتی ہے تو وہ کس طرح سے ہے, اور ہمیں کس طرح کے ملکوں کو اس معاملے میں چوز کرنا چاہیے, خصوصاً اگر وہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنا وقت لگائیں اور اپنا کام کریں. انڈیا کے بارے میں میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ یہ میں نے اپنا جو خیال تھا وہ یہ کہ آپ بہت فریلی بات نہیں کر سکتے ہیں, یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ دین کی خدمت کرنے کے لیے اسی طرح بولیں جس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کے اوپر اوپنلی گفتگو کرتے آ رہے ہیں. دعوت کا جو کام ہے وہ ہر طریقے سے ہو سکتا ہے, وہ کوائٹلی بھی ہو سکتا ہے اور وہ پبلکلی بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کا, بھارت کی جو سرزمین ہے وہ بہت زیادہ فرٹائل ہے اس اعتبار سے کہ یہاں دعوت کی اپورچونٹیز بے انتہا ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم لوگ بیج ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. زمین بڑی زرخیز ہے, بیج ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو اس تعلق سے کبھی سوچتے بھی ہوں گے کہ ہمارے پاس جو دین ہے وہ ہم اپنے غیر مسلم بھائی کو کیسے پہنچائیں. تو میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں. وہ مثال شاید میرے اس وقت جتنے بھی آڈینس ہوں گے اور جو ویڈیو دیکھیں گے وہ اس سے واقف ہوں گے. رمضان میں ہم نے روزانہ تفسیر کی قرآن کریم کی, تراویح کے بعد انڈیا ٹائم کے اعتبار سے تفسیر لائیو آتی تھی. اس میں شروع میں کچھ غیر مسلم لوگوں نے شرکت کرنی شروع کی, اور شروع میں تو یہ تھا کہ اسلام پر اعتراض کرنے شروع کیے, اور ایک ان کا انداز تھا کہ گویا کہ وہ موک کر رہے ہیں, استہزاء کر رہے ہیں. تو خیر اس کا جواب دیا گیا جو بھی تھا. اس کے بعد وہ لوگ پابندی سے آنے لگے, اور پابندی سے اس طریقے سے آئے, آخر میں ان کی تعداد بڑھ گئی, یہاں تک کہ رمضان کی 27ویں شب میں ایک بھائی نے اسلام قبول کر لیا. اسی تفسیر کے سیشن صرف اس نے 25-26 ہی دن سنا تھا وہ تفسیر کا سیشن, اس نے اسلام قبول کیا. اس کی ویڈیو, اس کی آڈیو ڈسکشن یوٹیوب کے اوپر موجود ہے, 1 گھنٹے کے 2 گھنٹے کے وہ ہیں, اور یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ یہ ویداز اور گیتا کا حافظ ہے, اور اس کو شلوک زبانی یاد ہے. تو ماشاءاللہ اس نے اسلام قبول کیا. ایسے ہی کچھ لوگ اور بھی لوگ تھے کہ جن کا نیریٹو یا جن کا تصور اسلام کے تعلق سے بدلا ہے, وہ میرے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں. کوئی بھی ان کو سوال ہوتا ہے فوراً مجھے بھیجتے ہیں, میں ان کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں چونکہ یہ کر سکتا ہوں یہاں سے بیٹھ کر, اس لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کا فضل اور اس کی مہربانی, اس کی توفیق ہے کہ اس نے یہ کام مجھ سے لیا. جو آدمی اس ماحول میں رہ رہا ہے وہ اگر سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں کام کرنا چاہتا, آپ اپنے دفتر میں یہ کام کر سکتے ہیں, اپنے کلیگز کے ذریعے کے درمیان یہ کام کر سکتے ہیں. آپ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ قرآن کی ایک کاپی آپ ہندی میں, انگلش میں, جس لینگویج میں بھی دینا چاہیں آپ اپنے پڑوسی کو دے دیں. ہم تو یہ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو ایک ایسی جگہ کہ جہاں اپورچونٹیز بہت زیادہ ہیں, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے کوشش کی کہ میں ایک نیو مسلم سیریز ایک شروع کروں. تو اس کا ایک ایپیسوڈ رمضان سے پہلے آیا تھا, اور انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ 1-2 دن میں آنے والا ہے, کہ جس میں جو نو مسلم ہیں, جو پہلے ہندو تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا ہے, میں ان کا انٹروڈکشن کراؤں. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت پائپ لائن میں جن لوگوں سے میں نے رابطہ کیا وہ تقریباً ایسے ہیں کہ میں اگر 5 مہینے کسی مزید نئے آدمی سے رابطہ نہ کروں تو میرا ہر ہفتے شو آتا رہے گا تعارف کے طور پر. میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کو پبلک میں لے کر آؤں. ان میں ایک صاحب تو باقاعدہ پنڈت تھے, اور جو اب ماشاءاللہ اسلامک اسکالر بن گئے, جو بہت جلدی ان کا شو آنے والا ہے, ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اسلام قبول کر رہی ہے.
اور یہ چند لوگوں کے ایفرٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا لوگوں کو توفیق مل رہی ہے. اگر مسلمان بڑی تعداد میں یہ ایفرٹ کریں تو ملک کا مستقبل کچھ اور ہوگا. جی تو امید ہے ڈاکٹر صاحب کو اپنا جواب مل گیا ہوگا. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یاسر سر کہ یہ میرے والد صاحب ہیں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جی یہ میرے والد ہیں, تو میں نے سوچا کہ تعارف کرا دیا جائے, بہتر رہے گا. نہیں, ان کی تربیت کا نتیجہ ماشاء اللہ دکھ رہا ہے. جی تو میں دراصل سوال بہت سارے آ رہے ہیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے سب کے سوال لینا مشکل ہے, اور آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھیں گے, اور میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں. تو میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ کے سوال آپ مجھ سے کنیکٹ ہو کر کے جان سکتے ہیں ٹائم ٹاکس کے ذریعے, جس کی لنکس ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے, یا پھر آپ سر سے ڈائریکٹ ان کے فیس بک اکاؤنٹ, ٹویٹر اکاؤنٹ یا یوٹیوب سے ان کی بہت ساری دیر آر لاٹ آف ویڈیوز جہاں پر ان کے سبسکرائبر 100K ہیں ابھی, اور لگاتار وہ روز بڑھتے رہتے ہیں. تو آپ ان سے وہاں پر بھی اپنے کمنٹ سیکشن میں جیسے آپ چاہیں سر آپ کی ضرور رہنمائی کریں گے, آپ ان سے جواب حاصل کر سکتے ہیں. تو جزاک اللہ خیر سر. کیا آپ میرے ایک انڈیویجول اس طریقے کے شو پر آئے, لوگ برانڈ کی بات کرتے, لوگ کہتے ہیں برانڈ ہونا چاہیے تب اس طریقے کے اسپیکرز آپ کے یہاں آئیں گے, اور میں نے ایک کوشش کری اور آپ نے اس میں میرا ساتھ دیا. جزاک اللہ خیر, اور بے انتہا آپ کا شکریہ. بارک اللہ فیکم. اور آڈینس کو مطلب اس شو کو یا یہ جو ٹاک ہم کر رہے ہیں, یہ انٹرویو جو ہم کر رہے ہیں, کیوں دیکھنا چاہیے, لوگ اس سے کیوں جڑیں؟ وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کے ٹاک شو میں آ رہے ہیں. اگر آپ اس طرح کے لوگوں کو کہ جن کا معاشرے میں ایک امپیکٹ ہے ان کو اپنے شو میں بلاتی ہیں, تو جب ان کا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور جس طرح کے سوال آپ ان سے کریں گی اس کے جو جواب عام طور سے لوگوں کو نہیں ملتے ہیں, جب وہ جواب ان کو ملیں گے, ان کی ذاتی زندگی کا کچھ حصہ ان کو ملے گا, تو دوسرے لوگ انسپائر ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک انسپریشنل شو ہو سکتا ہے آگے چل کر انشاءاللہ تعالی. تو اگر ایسا ہو جائے, اور مجھے امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا, تو یقیناً یہ آپ کا پروگرام اور آپ کا چینل بہت کامیاب ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ سبھی لوگ کو مزہ آیا ہوگا, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سر کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا. جی ہاں, بہت اچھا, ماشاءاللہ بڑے دلچسپ تھے. جی جزاک اللہ خیر. تو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ ٹائم ٹاکس ہے کیا. ٹائم ٹاکس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم آپ کو اسلام سے ریلیٹڈ نالج پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا چینل جو ہے وہ 3 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے, یعنی کہ 3 طریقے کا کنٹینٹ اس پہ ڈالا جاتا ہے. سب سے پہلے تو وہ اسلامک ویڈیوز جس میں میں جو کچھ اسلام سے ریلیٹڈ جانتی ہوں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں, اور دوسرا ہے میرا ڈاکٹرز ٹاک جس میں ہم ڈاکٹرز کے ساتھ جڑتے ہیں اور ان سے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں آپ کے سوالوں کے جواب. اور تیسرا ہے ہمارا جس کا سلسلہ آج شروع ہوا ہے, یعنی کہ پوڈ کاسٹ کم انٹرویو, جس میں ہم ان گریٹ پرسنالٹیز سے بات کرتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں لائیو. تو آپ سب لوگ میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے جڑ جائیے, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے گا, کیونکہ آنے والے ٹائم میں ہمارے ساتھ جڑنے والی ہیں ایسی گریٹ پرسنالٹیز جن کو آپ صرف سنتے ہیں, اب آپ ان سے مل پائیں گے, جیسے کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب, ایڈوکیٹ فیض سید, طارق جمیل, اور بہت ساری ایسی ہستیاں جن سے ہم ملنے کی تمنا کرتے ہیں. تب تک کے لیے